السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قائد فقید ملت تشیع پاکستان حضرت علامہ سید عارف حسین الحسینی قدس سرہ کا 29واں سالانہ یوم شہادت آپ تمام مومنین کو، تمام امت اسلامیہ کو، شہید کے خانوادہ محترم کو اور شہید کے وارثین کو اور شہید کی میراث کو سنبھالنے والوں کو، سب کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آج یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ 5 اگست یوم تشیع پاکستان، یوم ملت تشیع پاکستان، مقام شہادت و مقتل شہید جامعہ شہید حسینی میں برپا کرنے اور منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین برادر ارجمن جناب آغائے سید جواد ہادی حفظہ اللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور علماء مدرسین آغائے سید جمیل حسن شیرازی صاحب اور دیگر بزرگواران جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا اور عنایت فرمائی کہ آج ایک حصہ یا ایک جھلک عشاق شہید کی جو پوری دنیا میں موجود ہیں، پاکستان سے باہر ایک بڑی جمعیت شہید کے چاہنے والوں میں سے، جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے لیکن شہید کی شخصیت، شہید کی فکر، شہید کی راہ اور شہید کی عظمت سے واقف ہیں اور عشق شہید اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ہر مناسب موقع پر اظہار بھی کرتے ہیں۔ ملک بھر کے اندر ایسے عشاق، چاہنے والے، پیروکار، جوان جنہوں نے ممکن ہے اپنی زندگی میں شہید کے چہرہ انور کی زیارت نہ کی ہو، لیکن ان کی فکر منور سے آشنا ہیں اور آج بھی یاد کرتے ہیں اس عہد کو اور حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ اس سمندر کا ایک قطرہ یہاں پر آج موجود ہیں، اس یادگار شہید میں، جامعہ حوزہ علمیہ، مدرسہ علمیہ، جو شہید نے یہ مبارک و مقدس مقام و مکان اپنے ہاتھوں سے قائم کیا و تاسیس کیا ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یادگاریں متعدد ہیں۔ سب سے پہلے
فرزندان شہید ہیں، خانوادہ شہید ہیں، جن میں سے ایک یادگار کی آج آپ نے زیارت کی ہے، جو شکل و صورت میں بھی اور سیرت میں بھی شبیہ ترین شخص ہیں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، آغا حسین آغا، جنہوں نے چند جملے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے خداوند تبارک و تعالی انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ شہید عظیم الشان نے بہت یادگاریں چھوڑی ہیں، جن میں سے ایک تنظیم ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جو شہید کی بنائی ہوئی یادگار نہیں ہے، شہید کو امانت کے طور پر سونپی گئی اور شہید بزرگوار نے اس امانت کو اپنے دوش پہ لیا، سنبھالا اور اس کی پرورش کی، اس کی اصلاح کی، اسے جہت دی، اسے رخ دیا اور اسے اس مقصود کی طرف متوجہ کیا جس کی طرف اسے ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ امانت اپنے وارثان کے حوالے کر کے۔ ظاہر ہے اس تنظیم کے بانی شہید نہیں تھے، لیکن ایک امین کی حیثیت سے شہید بزرگوار نے وہ امانت چلائی اور سنبھالی۔ لیکن آج جس مکان مقدس میں ہمیں یہ توفیق و سعادت نصیب ہوئی ہے کہ یوم شہید مقام شہادت شہید میں برپا کرنے کی بہت عظیم توفیق ہے۔ جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کم ہے۔ میں اگر یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک قدیمی دیرینہ آرزو جو ہمیشہ سینے میں رہی اور بعض وجوہات کی بنا پر اس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے تھے، اب ان بزرگواروں کی عنایت اور لطف سے ہمیں توفیق ہوئی، جرأت کی، ہم نے تقاضا کیا، درخواست کی کہ یہ 5 اگست یوم تشیع پاکستان ہے، یوم ملت تشیع ہے، اسے ہم یادگار شہید و مقتل شہید میں برپا کریں۔ زمان شہید، زمان شہادت اور مکان شہادت یہ دونوں باہم قرین ہوئے ہیں، ملے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی آغوش میں جو مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، جو مومنین، جو جوانان، اور وہ جو جسمانی طور پر آج یہاں نہیں ہیں لیکن قلبی طور پر ہیں، ملک کے اندر اور ملک سے باہر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے مومنین و جوانان موجود ہیں، خواتین و مرد، جو دل سے آرزو رکھتے ہیں کہ 5 اگست انہیں زیارت نصیب ہو مقتل و مشہد شہید کی۔ الحمدللہ آج اس کا آغاز ہوا ہے۔ آپ بھی خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ زیارت نصیب فرمائی ہے۔ 5 اگست شہادت، شہید کی شہادت کے بعد میں ایک مختصر سا آپ کو ماضی کا ذکر سناتا ہوں تاکہ آپ کو آج جو نعمت نصیب ہوئی ہے اس کی قدر جانیں آپ۔ 5 اگست کو لطف الہی شامل حال تھا ہمارے کہ 5 اگست ہر سال شہید کی برسی کی مجلس ایک نہیں بلکہ متعدد مجالس اگست میں اور اگست سے پہلے بھی جب مومنین کو جہاں جہاں توفیق ہوتی تھی برپا ہوتی تھی، دیگر مومنین بھی، دیگر افراد بھی، تنظیمیں بھی کرتے رہے ہیں برپا، خداوند تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا کرے۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو فریضہ بنتا تھا، یہ مجلس منعقد کرتے تھے قم مقدسہ میں، جب تک سعادت تھی، شرف یاب تھے، یہ مجلس باقاعدگی کے ساتھ اور شایع نشان طریقے سے، باشکوہ طریقے سے منعقد ہوتی تھی۔ ہر سال علماء، جید علماء، شخصیات تشریف لاتے، ہمیں بھی موقع ملتا، اس زمانے کی گفتگو محفوظ ہے، اس کی ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے۔ حتیٰ ہم نے بعض مناسبتوں میں شہید کی برسی عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر دوستوں کے تعاون سے، طلاب کے تعاون سے برپا کی، منعقد کی، اور پاکستان آنے کے بعد ہر سال جامعہ عروۃ الوثقی میں یہ پروگرام
انتہائی شان و شکوہ طریقے سے اور بھرپور طریقے سے مومنین کی شرکت، طلاب، علماء کی شرکت سے برپا ہوتا تھا۔ لیکن اس تمام تر اس مجلس کی عظمت کے باوجود وہ مجلس جو آج منعقد ہوئی ہے اس کی کمی تھی، اس کی کثر تھی، اور دل میں یہ آرزو تھی کہ پوری ملت تشیع و بالخصوص جوانان انقلابی و پیرو امامت و ولایت و عاشقان شہید یہ 5 اگست چاہے چھٹی کا دن ہو یا نہ ہو، چونکہ ایک عادت ہماری بن گئی ہے کہ ہم اتوار کو مقدس دن بنا لیا ہے اور چھٹی کے بہانے اتوار کو ساری مناسبتیں منتقل کر دی ہیں۔ بعض ممالک میں حتیٰ عاشورہ بھی اتوار کو کرتے ہیں، 10 محرم کو نہیں کرتے، بلکہ پہلی محرم کے بعد جب بھی اتوار آ جائے تو وہ اسی کو عاشورہ کر دیتے ہیں۔ کئی ممالک کے اندر مومنین نے یہ غلط بدعت شروع کر دی ہے جو درست نہیں ہے۔ 10 محرم کی اہمیت ہے، چھٹی نہیں ہے تو کر لو۔ ایسے مومنین ہیں جنہوں نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں، جن کے ویزے کینسل ہو گئے ہیں، جن کی شہریتیں کاٹ دی گئی ہیں جب انہیں عاشورہ سے روکا گیا۔ ایسے مسلح افواج کے اندر ایسے افیسر ہیں جو عاشورہ کے دن اپنے مافوق سے چھٹی لینے گئے کہ آج عاشور ہے، محرم ہے اور مجھے مجلس میں جانا ہے۔ مافوق نے اس کو رولز یاد دلائے، اس کو قوانین یاد دلائے کہ تم ایک ادارے میں ہو، ذمہ دار میں، تنخواہ لیتے ہو اور پابند ہو۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے، ہم وفادار ملت کے ساتھ، وطن کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ ہیں، لیکن عاشورہ سے گزرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ استعفیٰ لکھ کے وہیں بہت بڑے رینک کے ساتھ استعفیٰ لکھ کے اپنے مافوق کی میز پہ رکھ دیا کہ یہ لو میرا استعفیٰ۔ وہ نوکری جائز ہی نہیں سمجھتا جو عاشورہ سے روک دے مجھے، جو حسین ابن علی کی مجلس سے روک دے، جو ذکر حسین سے مجھے روک دے، میں اس نوکری کو ہی جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اتوار کے پروگرام ہونے چاہیے، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو ایام مقرر ہیں، جن ایام میں مناسبت بنتی ہے، جس طرح سے 5 اگست بہت اہم ہے تشیع کے لیے۔ 5 اگست کو در حقیقت ملت تشیع پاکستان اپنا امتحان دیتی ہے۔ یہ روز امتحان ہے ہمارے لیے، یہ آپ کا روز امتحان ہے، اور اس امتحان میں ملت نے ثابت کرنا ہے، ملت کے ہر طبقے نے، علماء نے ثابت کرنا ہے، جوانوں نے ثابت کرنا ہے، اور تعلیم یافتہ طبقے نے ثابت کرنا ہے، شہروں میں رہنے والوں نے اس امتحان میں ثابت کرنا ہے کہ کس قدر وفا ہیں اس عہد کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ باندھا ہے انہوں نے راہ خدا پہ جانے کے لیے۔ 5 اگست ملت تشیع کا روز امتحان ہے۔ جس دن 5 اگست 1988 بھی امتحان تھا، اس دن آپ کے رہبر کا امتحان تھا، اور رہبر نے سرخروئی کے ساتھ یہ امتحان پاس کیا اور اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ اپنی جد امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چل کر اسی طرح سے پاس کیا جس طرح جد اعلیٰ نے پاس کیا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے اور ملت کو امتحان میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے۔ عزیزان، ہم اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھیں۔ 5 اگست ہماری امتحان، ہمارے وعدوں کی وفا کا امتحان ہے، ہمارے عہد کا امتحان ہے، ہمارے دعووں کا امتحان ہے، ہمارے مکتب کا امتحان ہے۔ اس روز ملت تشیع نے امتحان دینا ہے۔ یہ ایک باوفا ملت، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہید حسینی کے چہلم پر ملت پاکستان کے نام ایک تاریخی بیداری کا پیغام صادر فرمایا، اور اس کا جملہ بہت منفرد پیغام ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی بعض مجالس کے اندر مومنین کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے امام کے خطبوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق ہوئی، اور ان خطبات کے اندر
امام کا طریقہ بیان، طرز بیان اور مطالب کے درجہ بندی میں یہ معلوم ہوا کہ شہید حسینی کی شہادت کی مناسبت سے امام راحل نے جو مختصر سا ایک صفحے کا پیغام آپ کے نام صادر فرمایا، یہ بہت ہی نادر پیغام ہے۔ اس طرح سے مجھے صرف 3 پیغام امام کے ملے۔ ایک منشور روحانیت کے نام سے مفصل پیغام ہے جو امام نے اپنی رحلت سے قبل تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں بہت کچھ کھول کے اپنے دل کی باتیں کی۔ اور ایک حج کے موقع پر 1986 کے خونین حج کے موقع پر امام نے جو پیغام صادر فرمایا، اور پھر اس کے بعد آل سعود نے وہاں ظلم کیا، جمعہ خونین وہاں پر برپا کیا، اور 400 سے زیادہ مومنین کو وہاں پر شہید کیا امام راحل کی زندگی میں۔ اس حج کے مناسبت پر امام نے جو پیغام دیا وہ اس درجے کا ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے، وہ دونوں مفصل ہیں اور یہ مختصر ہے، لیکن جان کلام امام اس خطبے کے اندر ہے۔ میں کتاب لایا تھا ساتھ امام کی خطبات کی، اور چاہتا تھا اس پیغام سے کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کروں، پڑھوں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ مجھے معلوم ہے مومنین دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ عشق ہے، ولولہ ہے، جذبہ ہے ان کا اس موسم کی حدت میں اور شدت میں، گرمی کے باوجود اور ورکنگ ڈے کے اندر آج اپنے رہبر کے ساتھ تجدید وفا کے لیے، عہد کے وفا کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ انہیں واپس اپنے گھروں میں روشنی میں جانا ہے، چونکہ بعض مومنین کے علاقے امنیت کے لحاظ سے اور سیکیورٹی کے لحاظ سے غیر محفوظ ہیں، جنہیں جلدی جانا ہے۔ اس لیے مختصر چند جملوں کے ساتھ میں عرائض تمام کروں گا کہ اس پیغام کے اندر امام راحل نے ملت پاکستان کو چند ناموں سے یاد کیا ہے۔ ملت غیور، ملت باوفا، یہ چند القابات ہیں ان میں سے جو امام راحل نے پاکستانی قوم کے لیے ان عنوان انتخاب کیے ہیں۔ ان میں سے یہ 2 عنوان غیور، غیرت مند قوم ہے پاکستانی، اور باوفا قوم ہے پاکستانی۔ عزیزان، اس غیرت کا بھی امتحان ہے 5 اگست، اور اس وفا کا بھی امتحان ہے 5 اگست، کہ یہ باوفا ملت وہ ہے جو اپنے ہر عہد کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا، اپنے دین کے ساتھ جو اس نے عہد کیا، دین عہد کا نام ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے، وہ بے دین انسان ہے۔ نعرے اگر عہد کے بغیر ہیں اور وفا کے بغیر ہیں، ان نعروں میں کوئی حیثیت، کوئی خاصیت موجود نہیں ہے کہ مقام عمل میں، میدان عمل میں اپنے عہد کو وفا کرو۔ وفا کے امتحان کا دن ملت پاکستان کے لیے 5 اگست کا دن ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، جن قوموں نے وفا کی ہے اپنے عہد کے ساتھ، شہیدوں کے خون کے ساتھ، اپنے رہبروں کے ساتھ، اپنے پیشواؤں کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کی وفا کی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا کیا ہے۔ وہ ملتیں آج سرخرو، باعزت اور سرفراز ملتیں ہیں۔ ان کی تمام کامیابی اور عزت کا راز دنیا آج ان کے سامنے تسلیم ہے۔ ان کی عظمت کو دشمن مانتا ہے اور سلام کہتا ہے۔ اس سلام کا راز اور تعظیم کا راز فقط ایک جملے کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ باوفا قومیں ہیں، اپنے عہد کو بھولے نہیں ہیں، فراموش نہیں کیا ہے۔ بالخصوص وہ ہستی جسے بھولنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے ایک باضمیر انسان شہید حسینی کو بھول سکتا ہے؟ وہ ہستی جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ان کے رفیق صدیق بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے مختصر گفتگو فرمائی، جامع اور اس حقیر طالب علم کے متعلق جو ان کے بیانات تھے وہ ان کی بزرگواری ہے، لیکن یہ ان کے محرم راز بھی تھے، ان کے دست راست بھی تھے، ان کے مورد اعتماد بھی تھے، اور ان کی میراث کے وارث بھی تھے۔ یہ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں
کہ وہ کتنا مظلومیت کا دور تھا اور کس قدر مظلوم شخصیت تھے شہید حسینی. ان سے بڑا مظلوم پاکستان میں آپ تلاش نہیں کر سکتے عزیزان. انتہا تھی مظلومیت کی شہید حسینی پر، زندگی میں مظلومیت کی انتہا تھی. یہ وہ چیزیں تھیں، ہم چھوٹے تھے لیکن چشمدید گواہ تھے، عینی گواہ تھے، روتے تھے، کڑتے تھے، سن کر جگر خون ہوتا تھا. بعض اپنوں کی طرف سے جو کچھ زخم لگتے اور بعض بیگانوں کی طرف سے جو کچھ انجام پاتا، اور قلت وسائل کے اندر جس قسم پرسی میں شہید نے زندگی بسر کی، اپنے خاندان کو جس طرح سے سنبھالا اور اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح سے نبھایا، وہ آج کے جوانوں کو معلوم نہیں ہے. آج کے جوان سمجھتے بڑا آئیڈیل دور تھا کہ گویا ساری ملت شہید کے ندا پر لبیک کہتی تھی، شہید اشارہ کرتے تھے، یہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. نہ عزیز من، مجھے دن وہ یاد ہیں کہ شہید ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر گاڑی پہ جاتے تو وہاں پر پٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اپنے ساتھیوں سے کہتے نکالو، کسی کی جیب میں 5 روپے، کسی کی جیب میں 10 روپے، کسی کی جیب میں، اور ان سے وہ قرض کر کے انہیں کہتے ابھی پٹرول ڈال دو، واپس جا کے پھر دے دوں گا آپ کو. اس طرح سے شہید سفر کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود کبھی شکن کسی نے ماتھے پہ نہیں دیکھی، کبھی بل کسی نے ابرو پہ نہیں دیکھا، کبھی شہید کو کسی نے اس ناگوار حالت میں نہیں دیکھا، مایوس اور نا امید نہیں دیکھا. وسائل کی قلت، دوستوں کی قلت، انصار کی قلت، ساتھیوں کی قلت کے باوجود شہید کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں پڑی، چونکہ شہید کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. شہید کا مرشد وہ تھا جس نے شہید کو عوام پسند نہیں بنایا تھا، مردم پسند نہیں بنایا تھا. شہید کا بھروسہ اپنے مرشد کی تعلیمات کے نتیجے میں، مرشد شہید کے ایک ہی تھے جس کا نام خمینی کبیر تھا، جنہوں نے وہ سبق شہید کو پڑھایا اور اس لائق شاگرد نے وہ سبق پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اپنی ملت کو رخ دیا اور جہت دی. ایسی شخصیت کو بھول جانا، ایسی شخصیت کا فراموش کر دینا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ایک ملت کے شایہ نشان نہیں ہے، یہ غیور ملت کے شایہ نشان نہیں ہے، یہ باوفا ملت کے شایہ نشان نہیں ہے. عزیزان، یہ مکان جہاں پر آج آپ تشریف فرما ہیں، یہ اگر مجھ سے پوچھیں، میرے دل سے پوچھیں، میرے ایمان سے پوچھیں، میں خدا کو گواہ قرار دے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خود اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ایک طالب علمانہ خدمت لاہور کے اندر ایک حجیم مدرسہ بن گیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، وہ مدرسہ جس میں ہم نے خود زحمت کی، کوشش کی، سب کچھ کیا، اور مومنین کو اللہ نے توفیق دی جنہوں نے وہ عظیم سرمایہ ملت کے لیے قائم کیا ہے، جامعۃ عروۃ الوثقیٰ. 5 اگست کی برسی عروۃ الوثقیٰ کی منتقل ہو گئی جامعہ شہید میں، اس لیے کہ پاکستان بھر میں تشیع کے پاس اس مکان سے زیادہ مقدس جگہ اور کوئی موجود نہیں ہے، تعہد کی جگہ کوئی اور موجود نہیں ہے. ہم نے فراموش کیا ہے، اس جگہ کو فراموش کیا ہے، شہید کو فراموش کیا ہے، شہید کے حق کو فراموش کیا ہے، اور شہید کی فکر واجبات دین میں سے ہے اس کو پڑھنا اور پڑھانا. کیوں کہ امام وقت، ولی امر وقت نے حکم دیا تھا ملت پاکستان کو کہ اس شہید کے تفکر کو زندہ رکھنا ہے تم نے. یہ ولی امر وقت کا حکم تھا، لیکن چونکہ ہمیں ولایت پڑھائی ہی نہیں گئی، ہمیں امامت کا سبق ہی نہیں دیا گیا، ہمارے نزدیک ولی امر ولی فقیہ عام مجتہد کی طرح ہے. اگر وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. یہ بے دینوں کی سوچ ہے، یہ دینداروں کی سوچ نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے جن کا دین خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا وفا نہیں ہے جن کے اندر، جنہوں نے عہد نہیں باندھا ہوا، لیکن جن کا عہد ہے خدا کے ساتھ. وہ ولی فقیہ کے امر کو امر خدا سمجھتے ہیں، امر رسول اللہ سمجھتے ہیں، امر امام حسین سمجھتے ہیں اور امر امام عصر سمجھتے ہیں. لیکن جو امام حسین کا فرمان بھی ٹھکرانا جانتے ہوں، جو امام علی کے فرمان بھی ٹھکرانا جانتے ہوں،
جن کی تاریخ میں علی فرماتے ہیں کہ میرا دل تم نے خون سے بھر دیا، پیپ سے بھر دیا ہے، اس قدر میرے فرمان تم نے ٹھکرائے ہیں کہ میں اب اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ خدا تمہیں مجھ سے لے لے اور مجھے تم سے لے لے، کہ تم میرے پیروکار نہیں ہو۔ وہ جملہ جو اسی گزشتہ ماہ رمضان کی ایک رات کو میں نے جامعہ عروۃ الوثقیٰ مسجد بیت العتیق میں درس قرآن کے اندر اطاعت کے باب میں امیر المومنین کا شہادت، روز شہادت امیر المومنین، یہ جملہ مومنین کو پڑھ کے سنایا نہج البلاغہ سے۔ امیر المومنین کا وہ دردناک جملہ جو علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں ترجمہ بھی کر دیا کہ در انجمن تنہا استم۔ علامہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں خدایا میں اس بری محفل میں تنہا ہوں، انجمن میں تنہا ہوں، ملت میں تنہا ہوں، قوم میں تنہا ہوں۔ علامہ کو یہ تنہائی کا احساس کیسے ہوا؟ نہج البلاغہ سے جہاں علی فرما رہے ہیں کہ خدایا اس رش میں اور اس بھیڑ میں میں تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میری بات سمجھنے والا کوئی نہیں، میری بات کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں، میرا فرمانبر کوئی بھی نہیں ہے۔ سن لیتے ہیں، سن کے انسنا کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے علی کے دل میں پیپ بھر دی، جنہوں نے امام حسین کے خطبے سنے اور اس کے بعد التماس دعا کر دیا اور امام کو اپنے حال پہ تنہا چھوڑ دیا، سب نے سنے، اہل مدینہ نے سنے، اہل مکہ نے سنے، اہل بصرہ نے سنے، اہل کوفہ نے سنے، راستے میں ملنے والے ہر شخص نے سنے، مکہ کے ہر حاجی نے سنے، مدینے کے ہر ہاشمی نے سنے، اور اس وقت موجود ہر صحابی نے سنے، اور سن کر حسین علیہ السلام کو الٹا نصیحتیں کرنے لگے کہ آپ بھی اپنا ارادہ بدل دیں کہ اس راہ میں جانا مصلحت نہیں ہے۔ جن کی تاریخ میں یہ تجربے موجود ہوں وہ ولی فقی کی بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، وہ اس کو بھی ذاتی رائے کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو بھی ایک ایرانی شخصیت کی رائے شمار کر دیتے ہیں۔ لیکن جو باوفا ہیں، جو اصحاب باوفا ہیں، جن پر حسین ابن علی فخر کرتے ہیں، مباحات کرتے ہیں کہ یہ انصار ہیں کہ جنہیں حسین حکم دے رہے ہیں اور اطاعت اٹھا رہے ہیں، بیعت اٹھا رہے ہیں کہ اس کل رن پڑنا ہے، کل امتحان کا دن ہے، کل قتل کا دن ہے، کل شہادتوں کا دن ہے، کل اپنے خون میں نہانے کا اور اپنے خون میں رنگین ہونے کا دن ہے، اور آج شب عاشور چراغ بجھا کے میں اجازت دے رہا ہوں، تم یہاں سے جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود اٹھ کے رو کے حسین علیہ السلام سے التجا کرتے ہیں کہ اے مولا ہم صبح کے طلوع سے پہلے پہلے اپنی وفا کا امتحان دینا چاہتے ہیں، ہم اس حالت میں صبح نہیں کرنا چاہتے جس حالت میں ہمارے ولی ہم سے مطمئن نہ ہو اور ہمارے ولی کو ہماری وفا پہ اطمینان نہ ہو۔ اور مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اگر مومن کا رہبر مومن کے ارادے سے مطمئن نہ ہو اس مومن کو مر جانا چاہیے۔ اگر مومن سے اس کا رہبر مطمئن نہ ہو، امید نہ رکھتا ہو جو فرمان میں دے رہا ہوں یہ بجا لائے گا، اس مومن کو غیرت سے مر جانا چاہیے اور مفاد کا ثابت کرنا چاہیے۔ عزیزان، ہم جس ہستی کو بھول گئے ہیں وہ نہ ہمارے شایع نشان کام تھا، ملت غیور، ملت باوفا، ملت اقدار پسند اس ملت کے شایع نشان نہیں ہے کہ بھول جائے شہید حسینی جیسی ہستی کو اور شہید حسینی کی میراث کو۔ میراث شہید حسینی بہت کچھ ہے، خانوادہ شہید ایک گران قدر میراث ہے ہمارے پاس، ان کے فرزندان، ان کے عزیزان، ان کی ذریت، ان کا احترام ہم سب کے اوپر لازم بنتا ہے۔ ان کا الحمدللہ سارے جوان ہو گئے، پڑھ لکھ گئے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کی مالی مدد کریں، شاید پسند بھی نہ کریں وہ مالی مدد، لیکن صرف مدد شہید کے خاندان کی راشن نہیں ہوتا، مالی مدد نہیں ہوتی۔ شہید کا خاندان ایک ملت کے لیے امید کا چراغ ہوتا ہے۔ شہداء کا خاندان، تمام شہداء، یہ سالار شہداء تھے، یہ پہلی شہادت تھی اس مقتل کے اندر جو ابھی جس کے محضر میں آپ بیٹھے ہیں اور اس قبلہ شعور کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، اس زیارتگاہ و مزار پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ آغاز تھا شہادتوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کاروان شہداء آج کتنا عظیم الشان ہو گیا ہے،
کتنا بڑھ گیا ہے کہ ہزاروں سے تجاوز کر گیا ہے۔ پارا چنار کا ہر گھر آج ایک وارث شہید بنا ہوا ہے اور سوگوار خاندان ہے۔ پوری دھرتی پاکستان کی، سرزمین پاکستان کی شہداء کے لہو سے سرخ ہے و رنگین ہے، اور یہ سلسلہ ابھی رکا بھی نہیں ہے، چونکہ جانی و جنایت کار اور ظالم اور دہشت گرد و درندے ابھی موجود ہیں۔ جب تک وہ موجود ہیں یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ کاروان شہداء تمام شہداء کے عزیز، قرآن ویسے بھی یتیموں کی تذلیل کی اجازت نہیں دیتا، تکریم، قرآن تعظیم و تکریم کا حکم دیتا ہے کہ یتیم کی تعظیم کرو، یتیم کی تکریم کرو، یتیم، لیکن اگر خصوصاً وہ شہید کا یتیم ہے وہ پوری ملت کا سرمایہ ہے، وہ واجب الاحترام ہے ہم سب کے لیے۔ واجب الاحترام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر ترحم کریں، نہ، ان کا احترام کریں، ان کو وہ مقام دیں جو ان کا بنتا ہے۔ اور شہید کی وراثت میں تنظیم تھی، تنظیم کے وارثوں نے سنبھال لی، اگرچہ جو حال ہوا تنظیم کا، جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے ٹکڑے ہوئے، اس کے بکھرے ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ 30 سال شہید کے بعد وہ میراث کدھر گئی وہ میں اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کا آپ کے سامنے ہے تاریخچہ۔ لیکن ایک میراث شہید کی یہ مدرسہ ہے، یہ جامعہ ہے جسے شہید نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تنظیم شہید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی، بنی ہوئی چیز شہید کی آغوش میں ڈال دی گئی، اور شہید قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ شہید کو وہ امانت دی گئی، ایک اتمام حجت کر کے دی گئی، بادل ناخواستہ شہید نے اسے قبول کیا، لیکن قبول کر کے اس امانت کو سنوارا، سنبھالا۔ لیکن جس کے لیے شہید نے دن رات ایک کیے، جس کے لیے خود کام کیا، اپنے ہاتھوں سے اینٹ گارا اٹھایا، وہ یہ مکان مقدس ہے جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آخر کار جاتے ہوئے اس دنیا سے اس کو اپنے لہو سے رنگین کر گئے، وہ نقش چھوڑ گئے۔ ایک گفتگو میں نے مجالس میں مومنین کے سامنے کی تھی سرمشق کی، کہ کربلا سرمشق ہے اور ہم سب اس سرمشق کی مشق کرنے والے طالب علم ہیں۔ اس اصطلاح کو ذرا سمجھ لیں کیا ہوتی ہے۔ سرمشق اس سطر اور جملے اور لائن کو کہتے ہیں جو معلم، ٹیچر بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے، اور پھر کلاس ساری کو کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے ہو بہو اس کو دیکھ کر اپنی کاپی کے اوپر اس کی مشق کرو، اپنی کاپی پہ اس کو 10 دفعہ لکھو، اپنی کاپی پہ اس کو 20 دفعہ لکھو، اپنی کاپی پہ اس کو 100 دفعہ لکھو، بار بار لکھواتا ہے۔ اس کو جو معلم لکھتا ہے، رقم کرتا ہے، اسے سرمشق کہتے ہیں، اور جو شاگرد بیٹھ کر دہراتا ہے ہو بہو معلم کے الفاظ، اسے مشق کہتے ہیں۔ کربلا کھجوریں کھانے کے لیے نہیں بلایا گیا، تبرکات کے لیے نہیں بلایا گیا، رسومات کے لیے نہیں بلایا گیا، احساسات کے لیے نہیں بلایا گیا۔ فلسفہ زیارت سید الشہداء یہ ہے کہ ایک معلم الہی نے، جسے اللہ نے سبق پڑھایا ہدایت بشر کا، امامت کا، توحید کا، اس نے توحید کو رقم کیا، مشق لکھی صحرائے کربلا میں، اپنے لہو کے ساتھ سرمشق لکھی، جملہ لکھا، اسلام لکھا، دین لکھا، اور پھر اس کے بعد ائمہ اطہار نے پوری انسانیت کو اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا، نہ اس لیے کہ بچے لے کر آؤ، نہ اس لیے کہ شفا پا کر آؤ، نہ اس لیے کہ وہاں کی خاک تک کا تبرک لے کر آؤ، بلکہ اس لیے کہ اس صحرا میں، اس ریت پر لہو سے ایک جملہ اسلام کا، توحید کا، اللہ کے نظام کا معلم اسلام حسین ابن علی لکھ گیا ہے۔ اس سرمشق کو پڑھنے کے لیے جاؤ اور پڑھ کر اس کی مشق کرو۔ اب توجہ کریں، 1/40 پر ملین زائرین جاتے ہیں اور لاکھوں پاکستان سے جاتے ہیں، لیکن سرمشق نظر نہیں آتی۔ انہیں موقف نظر آتے ہیں، سٹال نظر آتے ہیں، راشن نظر آتا ہے، کھانے نظر آتے ہیں، کباب نظر آتا ہے، مالشیں نظر آتی ہیں، وہاں سہولتیں نظر آتی ہیں، لیکن سرمشق نظر نہیں آتی۔
اصل سرمشق کے لیے بھیجا گیا تھا کہ معلم الہی نے جو اپنے لہو سے لکھا تم بھی اس کی مشق کرو واپس آ کر اپنے وطن میں، اپنے دیار میں۔ شہید حسینی کس ہستی کا نام ہے؟ شہید وہ لائق شاگرد کربلا ہے، وہ لائق شاگرد حسین ابن علی ہے کہ جس نے کربلا میں جا کر، نجف میں جا کر، قم میں جا کر امام راحل کے درس میں بیٹھ کر وہ سرمشق پڑھ لی جو حسین ابن علی نے رقم کی تھی، اور زندگی بھر اس کی مشق کرتے رہے، اور مشق کرتے کرتے پاکستانی قوم کے لیے اپنے لہو سے یہیں پر یہ میرے سیدھے ہاتھ پر اسی کونے کے اندر سرمشق لکھ کے گئے کہ اے لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن میرے خون کے قطرے یہاں پر گواہی دیں گے، میری لاش تمہیں گواہی دے گی، میرا یہ جامعہ تمہیں گواہی دے گا، بتائے گا کہ میں نے کیا کیا، کیا سبق چھوڑا تھا تمہارے لیے، کیا درس چھوڑ کے گیا تھا تمہارے لیے، کیا میراث چھوڑ کے گیا تھا تمہارے لیے۔ اب تمہارا کام ہے، اب ان شاگردوں کا کام ہے کہ وہ آئیں اس کلاس کے اندر اور اپنے معلم عظیم شہید کا جو جملہ سرمشق کا لکھا ہوا وہ پڑھ کے اس کی مشق کریں۔ ہم یہاں پر نہیں آئے رسم ادا کرنے کے لیے، ہم یہاں پر نہیں آئے فقط رسوماتی برسی بجا لانے کے لیے، ہم یہاں پر فقط ایک رسمی تعزیت و تسلیت کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس لیے آئے ہیں اس جامعہ کے اندر شہید کے پاک لہو سے جملہ پڑھنے آئے ہیں، وہ سرمشق پڑھنے آئے ہیں۔ وہ سرمشق کیا مشق ہے کہ جب تک جیو آخری سانس تک خدا کی راہ میں جیو، اور جب مرو آخری قطرہ بھی خون کا خدا کی راہ میں بہا کے جاؤ۔ یہ کربلا میں سید الشہداء نے اپنے لہو سے لکھا، کیا لکھا کہ جب بھی کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی شخصیت کو عزت اور ذلت کے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے، جب بھی کسی قوم کو، کسی مملکت کو، کسی ملت اور مکتب کو عزت اور ذلت کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس کے لیے سبق یہ ہے، ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلت والذلہ، نابکاروں نے مجھے عزت اور ذلت کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، تلواروں اور عزت کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اگر میں بچنا چاہوں، زندہ رہنا چاہوں تو ذلت ہے، ذلت میں زندہ رہ جاؤں گا لیکن ذلت ہے، اور اگر میں ذلت قبول نہ کروں تو تلواریں اور موت ہے۔ ایسے میں حسین ابن علی نے ایک جملہ لکھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جملہ لکھا کہ غیورو با وفاؤ، جب بھی تمہیں عزت اور ذلت کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے تو حسین کا سبق ہے ہیہات من الذلہ، ذلت شہید حسینی کے سامنے وہ دوراہا آ گیا۔
شہید حسینی کو اپنی قوم سمیت اس دوراہے پہ طاغوت نے لا کھڑا کیا کہ یا ذلت کے ساتھ بچ کے رہو، زندہ رہو، جھک کے رہو، تسلیم ہو کے رہو، یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور شہید نے اس سے پہلے بعض کہتے ہیں نا کہ آیا شہید کی شہادت کے کچھ آثار پہلے تھے، نظر آ رہے تھے، کسی کو معلوم تھا سازشیں ہو رہی ہیں، اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، شہید کو ضرور معلوم تھا۔ شہید کے اپنے خطبے گواہی دیتے ہیں کہ شہید کو معلوم تھا میں نے جو راستہ انتخاب کیا یہ شہادت کا راستہ ہے، اور شہید کا فرمانا تھا میں خود بھی شہادت کے لیے تیار ہوں، اور میری اولاد، میرے بچے بھی شہادت کے لیے تیار ہیں، میں نے انہیں بھی شہادت کے لیے تیار کیا ہے۔ اور شہید کی ذریت سے آج تک شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اسی جامعہ کے اندر جب نماز جمعہ میں یہاں پر دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، تو شہید کے پوتے سید علی حسینی، فرزند شہید کے نونہال بیٹے جو مہمان آئے ہوئے تھے ایران سے، یہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا یہاں پر، اور شہید کا وہ قول کہ میری ذریت بھی شہادت کے لیے تیار ہے۔ اور آج شہید کے فرزند کو دیکھیں، وہ مجروح ہیں، زندہ شہید ہیں، ایک ٹانگ سے مجروح ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ فرمائے و صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ فرما کے گئے کہ میرا خاندان بھی شہادت کے لیے تیار ہے۔ اب یہ درس کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کس مدرسے میں، کس حوزے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب تمہیں قوم سمیت عزت و ذلت کے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہاں سمجھوتا نہیں، بلکہ عزت کے لیے ہیہات من الذلہ کہو۔ اپنے زمانے کے ہر ذلت کے بات کرنے والے، سبق پڑھانے والے کو ہیہات من الذلہ کہو۔ شہید نے یہ سبق پڑھا، اور پڑھ کر ان اصولوں پر قوم کی قیادت کی۔ قیادت کے اصول ہیں، قیادت کے ضابطے ہیں۔ قیادت پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں فلمی ایکٹر بھی اس قوم کا لیڈر بن جاتا ہے، اور کرکٹر بھی لیڈر بن جاتا ہے۔ یہاں کوئی بھی اٹھ کر کہیں سے آ جائے اس قوم کا لیڈر، یہ قوم اس کو لیڈر بنانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی رقاص آ جائے، کوئی ڈانسر آ جائے، کوئی موسیقار آ جائے، کوئی پنڈ مراسی آ جائے، یہ اس کو رہبر کا عقائد ماننے کے لیے تیار ہے، مان لیتے ہیں اور بنے ہوئے۔ آج عزیزان، قیادت اصولوں سے ہوتی ہے، اور اصول قیادت شہید حسینی نے رقم کیے ہیں، اور حسین ابن علی سے سیکھے ہیں، اور حسین ابن علی سے سیکھ کر اسی سرزمین پر ان کو عمل کر کے بتا دیا کہ یہ سبق میں نے پڑھا ہے۔ ہم سرمشق دیکھنے آئے ہیں، اس کی مشق کرنے آئے ہیں یہاں پر، ایک روایتی مجلس کرنے نہیں آئے یہاں پر۔ اگر روایتی برسیاں ہوتی رہیں، سادہ سال ہوتی رہیں، ایصال ثواب کی مجالس ہوتی رہیں، قرآن خوانی ہوتی رہے جو روایتی طریقہ کار ہے، لیکن وہ مشقیں نہ ہوں، وہ سبق نہ پڑھا جائے، وہ اپنے پیشوا سے نہ سیکھا جائے۔ شہید حسینی پیکر اخلاص تھے، پیکر اخلاص۔ اگر اخلاص کی میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اگر خلوص و اخلاص کی مجسم تصویر کوئی نقاش بنائے تو وہ صورت حسین بنے گی سید عارف حسین حسینی کی۔ اور اس صورت کو دیکھنا، یہ نہ سمجھو کہ ہم پیواڑ کے ایک فرزند کو دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ ہم اخلاص خدا دیکھ رہے ہیں، ہم زیارت اخلاص کر رہے ہیں۔ ان خصوصیتوں سے قوم کی رہنمائی کی، قوم کو جہت دی۔ سب سے عظیم وراثت، سب سے عظیم وراثت شہید کی مکتب شہید ہے، فکر شہید ہے، جسے امام راحل نے، وقت کے ولی امر نے حکم دے کے ملت پاکستان کو باوفا کہہ کر خطاب کر کے، اور پھر فرمایا کہ اس کو زندہ رکھو، اس کو احیا کرو، اس فکر کو زندہ رکھو۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اس فکر کو زندہ رکھو۔ یہ گزشتہ جو 30 سال گزرے ہم پر، اگر فکر شہید کی الف بے ہم نے پڑھ لی ہوتی اور مشق کی ہوتی
یقین جانے یہ گزشتہ 30 سال کچھ مختلف ہوتے، ایسے نہ ہوتے جیسے آج ہیں۔ آج گزشتہ 30 سالوں نے تشیع کی جو حالت بنائی، تشیع کو افسردہ کر دیا۔ افسردگی ہے آج ہمارے اندر تاریخ، یہ افسردگی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر شہید کی راہ کو طے کیا ہوتا، اگر شہید کا سبق پڑھا ہوتا تو آج کوئی بھی افسردہ نہ ہوتا، آج کوئی بھی مایوس نہ ہوتا، آج کوئی بھی نا امید نہ ہوتا، آج کسی کی زبان پر یہ نہ ہوتا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی جاؤ، ملک سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، اس ملک میں تمہارے لیے کوئی امید کی کرن اور کوئی امید کا چراغ موجود نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے شہید سے سبق نہیں پڑھا۔ نا امیدی اس لیے طاری ہوئی، افسردگی اس لیے طاری ہوئی، یہ ڈپریشن میں یہ قوم اس وجہ سے آ گئی، مایوسی اس وجہ سے، قنوطیت اس وجہ سے ان کے اندر آ گئی۔ ہم نے اپنے چراغ سے روشنی نہیں لی، اپنی قبلہ گاہ پر حاضر ہی نہیں ہوئے۔ جوانان پاکستان اور مومنین پاکستان کتنی دفعہ آئے اس مقام کی زیارت کے لیے، اور جہاں شہید کا مدفن ہے وہاں ان کی زیارت کے لیے، زیارت نہ فاتحہ کے لیے۔ شہید کو خدا نے وہ مقام عظیم عطا کیا ہے، وہ شفیع امت ہے، وہ شفیع امت ہے جنہیں مقام عظمہ شہادت نصیب ہو گیا ہے۔ اب ملت محتاج شہید ہے، ملت کے لیے شہید رہنما ہے، آج بھی رہنما ہے۔ آج اگر 30 سال بعد یہ ملت اپنا رخ شہید کی طرف کر لے، اس مقام کی طرف کر لے، اس مکان کی طرف کر لے اور مکتب کی طرف کر لے، یہ مکتب، یہ مکان اور 5 اگست ظرف ہیں۔ جس طرح کعبہ ظرف ہے، کعبہ منزل نہیں ہے، کعبہ مقصد نہیں ہے، کربلا، شہر کربلا اور مزارات کربلا مقصد نہیں ہے، ظرف ہے۔ اس ظرف میں انسان کو مقصد دکھایا جانا ہے، مقصد پڑھایا جانا ہے، منزل بتائی جانی ہے۔ یہ مقدس مکان بھی ظرف ہے، یہ ظرف زمان 5 اگست اور یہ ظرف مکان جامعہ شہید، یہ ظرف آپ کو، پوری ملت کو، علماء ملت کو اس کا مقصد اپنے آئینے کے اندر دکھائیں گے۔ ایک دفعہ رخ تو کرو، ایک دفعہ آہو تو صحیح۔ امام خمینی نے فرمایا کہ آپ شہید کی فکر کو زندہ رکھو۔ فکر شہید اصل سرمایہ ہے، اصل میراث ہے، اصل امت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور وقت کے ولی امر کا حکم ہے کہ اس کو زندہ رکھو، بھرپور زندہ رکھو۔ 5 اگست تمام پاکستان کے اندر مرکزی 5 اگست کا مرکزی اجتماع یہاں ہو اور ہوگا انشاءاللہ۔ ان بزرگواروں کے ہم بہت شکر گزار ہیں، تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ اجازت دی، موقع دیا، تعاون کیا، اور حامی بری کے ہر سال انشاءاللہ 5 اگست کا مرکزی اجتماع پوری ملت پاکستان کا، پاکستان بھر سے عشاق کا یہ اجتماع، تعہد کا اجتماع، عہد کا اجتماع، وفا کا اجتماع، امتحان کا اجتماع، لبیک کا اجتماع، یہ یہاں ہو، لیکن ہر شہر کے اندر، پاکستان کے ہر شہر میں، ہر کوچہ و گلی کے اندر اور ہر مکان کے اندر شہید کا دن نمایاں طور پر منایا جائے، مجالس برپا کی جائے اور اس کے لیے تشہیر کی جائے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ یہ قوم محسن فراموش نہیں ہے، یہ قوم بھولنے والی نہیں ہے، یہ اپنی میراث کو، اپنے رہبر کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں، یہ وفادار ہیں اور وفا کرنا جانتے ہیں۔ در حقیقت ہمارا یہ عمل، آپ توجہ کریں کہ دشمن جب کسی قوم کو نہتا کرتا ہے، کھوکھلا کرتا ہے، اس کا بنیادی سرمایہ اس سے لے لیتا ہے، مختلف حربوں سے، مختلف طریقوں سے، تعلیمی نظام سے، میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے اور جعلی کاموں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، ذہنوں کو مشوش کرتا ہے، نا امیدی پھیلاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے،
اور اس طرح سے ان کا بنیادی سرمایہ ایک قوم سے چھین کے انہیں افسردہ و نا امید کر دیتا ہے، اور پھر جو مرضی ہے ان کے ساتھ کرے، مایوس کو ان کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، کھیلو جس طرح مرضی ہے کرو، جیسے تشیع کے ساتھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو جی چاہتا ہے ان کا کر رہے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، چونکتے نہیں ہیں۔ پاراچنار جیسا مقاوم شہر، حماسہ ساز شہر، جہاں نگاہ کرنے سے بھی ڈرتے تھے کسی زمانے میں، آج جو جی میں آتا ہے اس کے ساتھ کر رہے تھے، جب جی میں آتا ہے دھماکہ کر دیتے ہیں، جب جی میں آتا ہے دھماکے کے بعد جو اعمال کرتے ہیں کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں یہ ہوا ہمارے ساتھ؟ کیوں یہ ابوہت یہ ختم ہو گئی؟ کیوں یہ روب ٹوٹ گیا؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ اس لیے کہ بنیادی سرمایہ ہمارا چھین لیا گیا ہم سے۔ بنیادی سرمایہ ہمارے پاس وہ مکتب تھا، مکتب کربلا، وہ مکتب تھا، مکتب انقلاب، فکر امام خمینی، اور وہ بنیادی سرمایہ راہ شہید حسینی ہے۔ سرمایہ ہمارا اس ملت کا یہ شہادتیں اور یہ شہید، یہ بزرگوار ہیں جن کے سالار یہاں اس مقتل میں اس نقطے پہ جام شہادت نوش فرمایا 5 اگست کو، اور آج وہی 5 اگست کی عصر ہے، آپ یہاں پر اس مقتل میں حاضر ہیں۔ وہ سرمایہ لینا ہے ہم نے، وہ سرمایہ زندہ کرنا ہے ہم نے۔ اس سرمایہ کے زندہ کرنے سے ہم زندہ ہیں، اس سرمایہ کے زندہ کرنے سے آپ کا ایک رعب ہے، ہیبت ہے دشمن کے اوپر، اس سرمایہ کو زندہ کرنے سے آپ کسی شمار میں آ سکتے ہو۔ کئی رائے ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لی، آزما کے دیکھ لی۔ اب اس فکر کو زندہ کریں عزیزان۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نسل جوان نے امام راحل کا وہ پیغام پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، وہ انہوں نے قرأت بھی کیا ہے یا نہیں، اس کے الفاظ بھی ان کے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت عظیم الشان قم مقدسہ میں توفیق تھی، اس پیغام کی تفسیر کی تھی، لگ بھگ کوئی 60-70 گھنٹے کی تفسیر اس پیغام کی تھی، لیکن وہ ابھی تک کتابی شکل میں مومنین کے سامنے نہیں آ سکا، وہ مدفون ہے۔ انشاءاللہ خدا کا بھی توفیق دے وہ تکمیل ہو کر آپ کی خدمت میں آئے کہ کس قدر عظیم پیغام ہے، وہ روح کلام ہے، وہ روح مطلب ہے جو امام راحل نے بیان فرمایا، اور ہم مامور ہیں، ہم سے سوال پوچھا جائے گا، ہم جواب دہ ہیں اس فریضے اور ماموریت کے کہ آپ کے وقت کے ولی نے آپ کو حکم دیا تھا اس شہید کے تفکر کو زندہ رکھو۔ کیا زندہ رکھا آپ نے؟ کیا چیز زندہ کی؟ کیا چیز؟ یہ سب ہم جواب دہ ہیں، ہم اپنی حد تک جواب دہ ہیں، اس حد تک بری و ذمہ ہوں، اس حد تک عہدہ برآں ہوں اس فریضے سے۔ برسی یوم وفا ہے، سالانہ یوم وفا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اس مکان مقدس میں انشاءاللہ ہر سال اہتمام کے ساتھ تمام مومنین، یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، یہ سب کا اپنا ایک اخلاقی دینی فریضہ بنتا ہے، آپ کے لیے گاڑی بھیجی جائے، آپ کے لیے ٹکٹ بھیجا جائے، آپ کے لیے کوئی پیغام بھیجا جائے، آپ کے لیے کارڈ بھیجا جائے، نہ، عاشورہ کے لیے ہمیں کوئی کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں بھیجتا۔ اگر بھیجے کسی مومن کو عاشورہ کا کارڈ تو اس کی توہین کی ہے، آپ نے اس کی توہین کی ہے۔ کارڈ بھیجا اجنبی کو بھیجا جاتا ہے، کسی غیر و بیگانے کو بھیجا جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جس کی اپنی میراث ہو اس کے لیے دعوت نامہ نہیں بھیجا جاتا۔ اپنے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ سال یہاں پر مرکزی پروگرام اور پورے پاکستان کے ہر کوچہ و قریہ کے اندر 5 اگست یوم شہادت، یوم تشیع پاکستان، یوم عہد، یوم وفا کے طور پر منایا جائے، اور اس شہید کے ساتھ اور دیگر شہداء کے ساتھ عہد کیا جائے، عزم کیا جائے کہ یہ راہ الہی جس کے یہ چراغ ہیں، جس کی یہ شمعیں ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آخری قطرہ خون تک اس کے اوپر قائم رہیں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بھی زندگی بسر کریں گے اور اس کا حق ہم ادا کریں گے۔ خداوند تعالیٰ ہماری ان غفلتوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے جو اب تک ہم سے سرزد ہوئی ہیں، لیکن ہم خون شہداء سے یہ عہد کریں کہ آئندہ اس کی تلافی کرنی ہے۔ عزیزان، جو آپ کے ملکی حالات ہیں، جو بین الاقوامی حالات ہیں، جو تشیع کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو تشیع کے لیے لشکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں،
جو تشیع کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، جو مہدویت و ظہور کو روکنے کے لیے اہتمام عالمی سطح پر ہو رہا ہے، شیاطین مل کر، شرق و غرب مل کر، عرب و غرب مل کر جو منصوبے بنا رہے ہیں، ان سب کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، اور وہ راہ حسین ابن علی ہے۔ اور راہ حسین ابن علی ان شہداء کی راہ سے گزرتا ہے، نہ ان راہوں سے جو ہم نے خود اپنے لیے رسومات کے طور پر جو راہ انتخاب کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ان شہیدوں کا جو حق ہماری گردن کے اوپر بنتا ہے، خداوند تعالیٰ ہم سب کو وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ باتیں کرنے کی بہت تھیں، مضمون وسیع ہے جو میں آمادہ کر کے بھی عطا لایا تھا، وقت کی نزاکت کی بنا پر یہیں پہ اس کو روک دیتے ہیں سلسلے کو۔ انشاءاللہ پھر کسی مجلس محفل میں انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بار الہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، شہداء کے صدقے، اولیاء کے صدقے، انبیاء کے صدقے، ائمہ اطہار کے صدقے، خداوندہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو تفرقے سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ وہ تمام مظلوم ملتیں جو اپنے حق کے لیے قیام کر رہی ہیں، جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آل سعود جن کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، عوامیہ کے مظلوم شیعہ مومن، قطیف کے، دہران کے اور مدینہ کے مظلوم مومن، پروردگارہ انہیں ان کے شر سے محفوظ فرما، یمن کے مظلومین کی مدد فرما، بحرین کے مظلومین کی مدد فرما، شیخ عظیم الشان و مبارز، عالم مبارز شیخ عیسیٰ قاسم رہبر تشیع بحرین جو بحرینی حکومت آل خلیفہ کے ظلم میں گرفتار ہیں، پروردگارہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں ان ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما، نائجیریا کے مومنین کی مدد فرما، اور عالم مجاہد و مبارز شیخ ابراہیم زقزاقی حفظہ اللہ کو پروردگارہ صحت و سلامتی عطا فرما، اور انہیں ان ظالموں کے شکنجوں سے نجات عطا فرما۔ خداوندہ لبنان و شام و عراق کے مظلومین کی مدد فرما، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، کشمیر کے مظلومین کی مدد فرما، مسلمین ہندوستان جن کے اوپر موجودہ ہندوستانی حکومت آشکارا ظلم ڈھا رہی ہے، بربریت کر رہی ہے اور یلغار ہے، ان تمام مسلمین کی حمایت و مدد فرما، اور بالخصوص پاکستان میں پروردگارہ کہ یہاں کے مومنین جو تمام دنیا کے ان دشمنان، اسلام کے دشمن، خدا کے دشمن اور انبیاء کے دشمنوں کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان مومنین پاکستان کی مدد فرما، بالخصوص مومنین پارا چنار کی مدد فرما، انہیں اپنے حقوق کی بازیابی کی توفیق عطا فرما، انہیں عزت و سرفرازی عطا فرما، اور اس ملت کو ذلت و رسوائی سے دور فرما، اور ذلت و رسوائی کو اس ملت سے دور فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ان کے اندر شعور و بیداری قائم فرما، اور انہیں ہر رنج و دکھ و عذاب و مصیبت سے پروردگار نجات عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں آپ تمام شہدائے اسلام کے لیے اور خصوصاً سالار شہدائے پاکستان کے لیے اور بالاخص امام شہداء امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ قرات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم